امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ اخلاق و اصلاح۔ حجت الاسلام ابو حامد امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کا وہ درخشندہ ستارہ ہیں جس کی کرنیں آج تک عالم کو منور کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنے دور میں موجود علمی مکاتب کے نظریات کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے نظریات کے ابطال اور اسلام کی جامعیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنے فکر انگیز نظریات کے سبب مسلم دنیا پر وہ گہرے نقوش چھوڑے جو آج بھی اسلامی فلسفہ، علم و حکمت، تصوف و روحانیت، معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کی اصلاح کے لیے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ اخلاق کے موضوع پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فلسفیانہ طرز پر بھی متعدد کتابیں لکھی گئی تھیں اور مذہبی طرز پر بھی، لیکن جو مقبولیت احیاء العلوم کے حصے میں آئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف دونوں طرزوں کی جامع ہے۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاقیات کو تعلیمات اسلام کے حقیقی رنگ میں پیش کیا اور اخلاق اور علم الاخلاق کے تمام پہلوؤں کا احاطہ بھی کیا۔ ان کے فلسفہ اخلاق و اصلاح پر تجدیدی کام کے مقاصد اور اس دور کے حالات کا تجزیہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کی جائے تو موجودہ دور میں اس موضوع پر آپ کی تعلیمات اور فلسفہ سے کس طرح رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ امام غزالی نے فلسفہ اخلاق کے مسائل اس طرح بیان کیے ہیں کہ دقیق سے دقیق نکات بھی لطائف بن گئے اور پڑھنے والا نہ صرف یہ کہ ان کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے بلکہ اس کے دل پر عجیب سی سکینت والی کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ سر تاپا اس کے شیریں اثر میں ڈوب جاتا ہے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی خصلت، عادت اور طبیعت کے ہیں۔ اصطلاح میں اخلاق سے مراد وہ خصائل و عادات ہیں جو انسان سے روزمرہ اور مسلسل سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور یہی عادات و خصائل رفتہ رفتہ انسانی طبیعت کا جزو بن کر رہ جاتے ہیں جسے انسان دوسرے کے لیے تمثیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اگر یہ عادات اچھی ہوں تو اخلاق حسنہ اور اگر بری ہوں تو اخلاق سیئہ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ امام غزالی فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کے عنوان سے بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ نصف دین، ثمرہ مجاہدہ متقین اور نتیجہ ریاضت عابدین ہے، اور اخلاق سیئہ زہر قاتل، نہایت مہلک اور باعث ذلت و خواری ہے، اور اخلاق بد جہنم کی راہ اور شیطان کا کھیل ہے، اور اس کے مد مقابل اچھے اخلاق جنت میں داخل ہونے اور مقربین خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہونے کا وسیلہ ہے۔ کیونکہ قدیم فلاسفہ کے مابین اس بات پر اختلاف رہا ہے کہ اخلاق کی غرض و غایت کیا ہے، اچھائی کیوں اختیار کی جائے اور برائی سے کیوں بچا جائے۔ عموماً اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کا مقصد لذائذ جنت کا حصول اور شدائد جہنم سے نجات ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کو اس سے اتفاق نہیں۔ ان کے نزدیک جنت کا حصول اور جہنم سے نجات بلا شبہ تقوی کا لازمی نتیجہ ہے، لیکن یہ مقصود نہیں۔ مقصود اصلی رضائے الہی کا حصول ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے جہاں فکر و عمل کو بیدار کیا، وہیں اپنی تحریروں کے ذریعے شریعت اسلامیہ پر عمل کی ترغیب و تحریک پیدا کی اور ایسی راہوں سے بچنے کی تلقین کی جو گم راہ کر دے، حق سے روگرداں کر دے، دین سے دور لے جائے۔ تصوف کے باب میں آپ کا لفظ لفظ خوشبو اور حرف حرف مشک بو ہے۔ اسی طرح آپ نے معاشرت کا اسلامی و اخلاقی جائزہ لے کر معاشرتی اصلاح کی بات کی اور اس کی عملی تدبیر بھی پیش کی۔ اصلاح معاشرت کے لیے ضروری تھا کہ علمی و دینی حلقوں میں پھیلی کمزوریوں اور بالعموم معاشرتی خرابیوں کو اجاگر کیا جائے
اول درجے پر اہل دین و علماء کی اصلاح کی۔ آپ نے لکھا کہ کچھ تو درباری بن کر بادشاہوں کی جی حضوری کرتے رہے اور بقیہ مناظروں اور مباحثوں میں جت گئے اور اپنا سارا زور مسالک کے باہمی اختلافات پر لا یعنی بحث میں صرف کرتے رہے۔ اس رجحان نے علماء کو کلیات سے نکال کر فروعیات میں لگا دیا، جو ان کے علم کے محدود ہونے کا ذریعہ بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادات میں لوگوں کا ڈنڈی مارنے اور روحانیت سے دور ہونے کے معاملے پر آپ نے بہترین انداز میں اصلاح کی۔ امام غزالی علیہ رحمہ معاشرتی اصلاح کا دوسرا ہرکارہ سلاطین وقت کو قرار دیتے ہیں، جن کا طرز حکومت بدترین معاشرت اور بیہودہ معیشت کی بنیاد بنا۔ حرام مال اس طرح ہر طرف موجود تھا کہ بادشاہوں تک پہنچنے والے مال میں حلال کی کوئی مد نہ ہوتی۔ لے دے کے جزیہ کی رقم تھی جو حلال تھی، اور وہ بھی ظالمانہ طریقوں سے وصول کیا جاتا۔ اس باب میں امام غزالی علیہ رحمہ نے محض تحریر و تصنیف پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب بھی کسی بادشاہ سے ملنے کا اتفاق ہوا، آپ نے ببانگ دہل اس عمل پر تنقید کی۔ شاہ سلجوقی کا بیٹا سلطان سنجر پورے خراسان کا فرمانروا تھا۔ امام غزالی نے ملاقات کر کے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افسوس، مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں، اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں توقہائے زریں کے بار سے۔ تاریخ دعوت و عزیمت، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان سے معاملات بھی رکھے۔ یاد رہے کہ یہ رسم و راہبی دینی تبلیغ و ارشاد کے مقصد کے ساتھ تھی، ورنہ سلطان سنجر کے بلانے پر آپ نہیں گئے اور ایک خط لکھ دیا، جس سے وہ امام غزالی علیہ رحمہ کا گرویدہ ہو گیا اور ان کے مشیر و معاون کے طور پر بھی ان کی مملکت میں بھی فریضہ اصلاح نبھایا۔ جب خلیفہ مقتدر باللہ نے وفات پائی اور خلیفہ مستظر باللہ عہدہ خلافت کے لیے پیش کیا گیا، تو اس کی بیعت میں اور اراکین سلطنت کے ساتھ امام غزالی بھی شریک تھے۔ مستظہر نہایت علم دوست اور قدردان تھا، اس لیے امام نے خاص قسم کا ربط رکھتا تھا۔ فرقہ باطنیہ نے جب بہت زور پکڑا تو خلیفہ نے امام غزالی علیہ رحمہ کو حکم بھیجا کہ ان کے رد میں کتاب لکھیں۔ چنانچہ امام غزالی علیہ رحمہ نے خلیفہ کے نام سے اس کتاب کو موسوم کیا اور مستظہر نام رکھا۔ یہ حکومت و خلافت کے تعلقات کی حالت تھی۔ علمی پایہ یہ تھا کہ ان کے درس میں 300 مدرسین اور 100 امراء اور رفقا حاضر ہوتے تھے۔ درس کے علاوہ واعظ بھی فرماتے، اور چونکہ وہ واعظ بھی ہمیشہ علمی مطالب بیان کرتے تھے، یہ واعظ بھی دراصل علمی لیکچر ہوتے تھے۔ چنانچہ ان واعظوں کو شیخ سعد بن الفارس المعروف باین اللسان قلم بند کرتے جاتے تھے۔ اس طرح 183 واعظ قلم بند کیے گئے، جن کا مجموعہ 2 ضخیم جلدوں میں تیار ہوا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس مجموعے پر نظر ثانی کی اور اس نے مجالس غزالیہ کے نام سے شہرت پائی۔ اصلاح کا تیسرا مرکز عدلیہ تھا۔ آپ نے اس کی بے اعتدالی، اسی طرح دیگر طبقات میں دولت مند افراد کا مال جمع کرنا، تجارتی اشخاص کا ذخیرہ اندوزی کر کے معیشت کا پہیہ جام کرنا، فقراء، مساکین اور بیواؤں کے ساتھ ناروا سلوک رکھنا، یہ سب اس معاشرے کا حصہ تھا جن پر امام غزالی علیہ رحمہ نے چوٹ کی اور ان کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ موجودہ دور میں اخلاقی زوال اپنے انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ کسی بھی معاملے میں اخلاق کی پابندی نہیں کی جاتی۔ ملک کے تمام طبقات کا حال ہے، اور افراد امت مسلمہ کا بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ مالدار ہوں یا غریب، تجارت پیشہ ہوں یا مزدور، سیاست داں ہوں یا عوام، روایتی علماء ہوں یا دانشور، سب اس کا شکار ہیں۔ ایسے میں شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ کے ان افکار کو عام کیا جائے اور انہوں نے اخلاق کی درستگی کی جو تدابیر بتائی ہیں ان کو روبہ عمل لایا جائے۔